الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باواز بلند اچھی آواز نہ درود پاک پڑھو درود پڑھنا اس آیت بعد اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ جنہیں میرا نام سن کے میرے تے درود نہ پڑھیا اللہ کرے وہ ہلاک ہو جائے میں نے کسے آکھیا جی درود کیوں پڑھ دیو میں آکھیا یار پرانا نوٹ چلانا ہوئے نا پھٹیا پرانا تو کی کری دے نویاں نوٹاں دے وچ دے 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 پرانا نوٹ چلانا ہوئے نا تو نویاں نوٹاں دے وچ دے دے نویں نوٹ ہو دے باہروں اگے پچھے تھلے ہوتے لا دے دے تو پرانا نوٹ بھی انہاں نویاں نوٹاں پھر چل جاتا ہے میں کہا یہ درود کیوں پڑھ دیو میں کہا جیسی گناہ گاراں سڑیاں پھٹیاں پرانیاں دعاواں نے اسیں اگے پچھے حضور تے درود لا چھڑ دیاں تاکہ ساڑیاں دعاواں وچ اللہ دی بارگاہ قبول ہو جائے اچھی آواز نال درود پاک پڑھو پیچھے تک توڑ تک درود اچھی آواز نال بھائی یوسف تو تھوڑا جا تو سا چاچے آمد نو سا کڑھاونی جلے تھک جان تو تھوڑی جی کرسی وٹا لینی یا میرے کو لا جانا ہے یتیماں دا غریباں دا سہارا یا رسول اللہ غریباں دا یتیماں دا سہارا یا جنہاں دا عقیدہ ہے نا کہ واقعی حضور ساڑھا سہارا نے وہ سارے پڑھنے غریباں دا یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ غریباں دا بریک کام کرو موٹا کرو رسول اللہ غریباں دا رسول اللہ قسم رب دے میں نو سب جڑی یہ وصل ہے انہوں باند کرے جڑی چیک آ رہی قسم رب دے میں نو سب تو پیارا یا صبح پھر میرے کو لین دا ہے جی میں کوئی دینے غریباں دا یتیماں دا سہارا یا پڑھ لو یار میں چاہنا میں تھوڑا تاکہ نہ تھکاوٹ بھی اترے تھوڑا جا ماحول بنے کیونکہ کلہ دی محفل نہیں میلاد دی محفل ہے میلاد دی محفل خوش ہو کے بینا چاہیے اللہ جو فرماندہ ہے خوش ہو پھر ہے تو نہیں میں تُسی پریشان بیٹھی ہو تھوڑا چہرہ تو بندہ پتہ نہیں کنے کو پریشان بیٹھے میں تو ہر چہرے تے مسکراہٹ ہونی چاہیے میں سوچتا کہ تھوڑا ماحول بن جائے غریباں دا یتیماں دا
جڑی میں آیت پڑھی نا بڑی محبت والی آیت ہے، میں آج گفتگو بھی حضور دی محبت تے کرنی ہے کہ حضور دے نال محبت کنی کو ضروری اور کی یہ محبت تو تسی تھوڑی یہ محبت دکھاؤ گے تو انشاءاللہ پھر محبت ملے گی۔ غریباں دا یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ، غریباں دا کیمرہ ادھر بھی مارے جتر ڈاکٹر احمد بھائی بیٹھے نے، غریباں دا یتیماں دا سہارا یا قسم رب دی ہے مینو سب تو پیارا یا رسول اللہ۔ دعائیہ شعر ہے، بڑی حسرت ہے دل اندر میں ویکھا شہر تیرے نو، بڑی حسرت ہے دل اندر میں ویکھا شہر تیرے نو، کدی چمکے نصیباں دا ستارہ یا رسول اللہ، کدے چمکے دا ستارہ یا رسول اللہ، غریباں دا سہارا یا رسول اللہ، غریباں دا یتیماں دا سہارا یا قسم رب دی ہے مینو سب تو پیارا یا۔ یہ پیاری تو ہے کہ آج اتنی پیاری یہ گلی سجی، اتنی پیاری یہ محفل سجی، وہاں سے لے کر حاجی شریف صاحب، ان کے آگے بھائی رحمت صاحب، اس کے بعد بھائی شہد، ماشاءاللہ ماسٹر مشتاق صاحب ہو گئے، تو یہ ماسٹر دستگیر صاحب، بھائی صفدر، تو جناب محترم الطاف ڈار صاحب، یہ سب نے یہ حضور کی محبت میں محفل سجائی ہے۔ یہ پیار ہی تو ہے نا، ورنہ کوئی 10 روپے بھی کسی کو دینے تو بڑے مشکل ہوتے ہیں، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کے نام پہ سب کچھ قربان ہے، اور یہ ضائع نہیں ہے، یہ ضائع نہیں ہے انشاءاللہ۔ اگر ابو لہب کو انگلی کے اشارے کرنے پر بھی اللہ اجر دے اور وہ دے سکتا ہے، وہ مالک ہے، تو یقیناً جس نے حضور کی خوشی میں جو کچھ بھی خرچ کیا اللہ اس کا ضائع نہیں فرمائے گا۔ یار اگر کافر کو مل سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد محبوب کریم رؤوف الرحیم امام الانبیاء اللہ کے پیارے امت کے سہارے احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کرنے کے بعد میرے معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستو، جو قرآن کی میں نے آیت پڑھی ہے، آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے، اس آیت کا جو موضوع ہے وہ صحابہ کرام کی شان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت ہے، ان کی فضیلت ہے، ان کا ذکر ہے۔ والذین معاہو، وہ لوگ جو حضور کے ارد گرد رہتے ہیں۔ اب پہلا نقطہ اس آیت سے یہ توجہ طلب ہے کہ آیت کا موضوع صحابہ کا ذکر ہے، لیکن آیت کا عنوان جو اللہ تبارک و تعالی نے رکھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا۔ بڑی توجہ چاہوں گا، آیت کا عنوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا۔ یا اللہ، موضوع جب آیت یعنی کتاب جو ہو، اب کتاب کے اندر جو موضوع ہوگا تو لازماً بات ہے کتاب کے اوپر جو ٹائٹل ہوگا وہ اس موضوع کے مطابق ہوگا، یہی بات ہے نا۔ اب اندر کتاب کے نماز کے مسائل ہوں گے تو اوپر بھی ٹائٹل نماز ہی ہوگا، مسائل نماز ہوگا، یا کوئی بھی نماز کا نام آئے گا، نماز ہی اوپر ہوگا۔ قربان جاؤں، آیت کا اندر موضوع صحابہ کا ذکر ہے، لیکن عنوان اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وہ صحابہ
جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رہتے ہیں، جو حضور کے ارد گرد رہتے ہیں۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جب صحابہ کرام کی فضیلت، ان کے اعمال کا ذکر کیا، تراہم رکعاً سجداً، وہ جو رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، اللہ کا فضل طلب کرتے ہیں، لیکن ان سے پہلے یہ ہے عبادت، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ صحابہ، وہ غلام جو کافروں کے لیے تو شدت رکھتے ہیں، حضور کے دشمنوں کے لیے تو شدت رکھتے ہیں، لیکن آپس میں رحماء بینہم، آپس میں محبت کرتے ہیں، آپس میں محبت کرتے ہیں۔ یا اللہ، رکوع سجود تیری عبادت، اللہ پاک نے اپنی عبادت کا ذکر بعد میں کیا، حضور کی نسبت کا ذکر پہلے کیا، حضور کے تعلق کا ذکر پہلے کیا۔ ایک بات یاد رکھیں، پہلے ہوتی ہے جان پہچان، اس کے بعد ہوتی ہے محبت۔ واسطہ جب پڑتا ہے نا جان پہچان کے بعد، پھر محبت آتی ہے، محبت کے بعد ہوتا ہے عشق، محبت کے بعد عشق ہوتا ہے۔ میں آپ کو عشق تک لے جانا چاہتا ہوں آج، لیکن تھوڑا آپ کا ساتھ ہونا ضروری ہے تاکہ مجھے بھی پتہ چلے آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ جان پہچان یہ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرما رہے ہیں، حضرت بلال حبشی گلی سے گزرتے ہیں، کبھی نام سنتے ہیں، کبھی تذکرہ ہوتا ہے حضور کا تو سن لیتے ہیں، بس پتہ ہوتا ہے کہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کبھی سودا لینے کے لیے مالک کا گلی سے گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں تو بیٹھے ہیں، محمد تشریف فرما ہے۔ یہ جان پہچان ہو رہی تھی، پوچھ رہے تھے، بتایا جا رہا تھا، سن رہے تھے کہ ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پہلے ہوئی جان پہچان، پتہ چلا، پھر اس جان پہچان کے بعد دل میں پیدا ہوئی محبت، دل میں پیدا ہوئی محبت۔ جب دل میں محبت پیدا ہوئی، اچھا یہاں سے یہ بھی تھوڑی سی آپ کو بتا دوں، مزے لطف لینے کے لیے سمجھ لیں، یا ایمان کو تازگی دینے کے لیے، جذبے کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ حضرت بلال حبشی کے مالک نے سزا کے طور پر، مالک ظالم تھا، سخت تھا، سردیوں کی سخت رات کے اندر سزا دی، کپڑے اتروا دیے، کہا ٹھنڈک میں، ٹھنڈ میں بیٹھ کر ساری رات تو نے یہ چکی چلانی ہے، ساری رات چکی چلانی ہے۔ ایک رات چلائی، دوسری رات، انسان ہے کتنا برداشت کرے، سردی بھی سخت تھی اور اوپر سے جسم سے کپڑے بھی اتروا لیے ظالم نے، ٹھنڈ لگی، بخار ہو گیا۔ تیسرا دن ہے، کہتے مالک کچھ تو رحم کرے، کہا نہیں، تیری سزا یہی ہے کہ تو چکی چلا، چاہے تو جس حال میں بھی ہے تو چکی چلا، بخار بھی ہے، مالک کے ڈر کی وجہ سے چکی چلا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جان پہچان، اس کے بعد آگے محبت اور عشق پہ آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گلی سے گزر ہوا، حضور نے دیکھا غلام بیٹھے ہیں، کون ہے؟ نہیں، جان پہچان ہو رہے، غلام بیٹھے ہیں، سمجھ گئے حالت سے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دیکھا نا اس کا مالک سو گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام نہیں آیا، گزر رہے تھے نا تو دیکھا جب منظر، بے چینی لگ گئی، یار غلام کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں ہو گئے، کب اس کا مالک سوئے۔ جب وہ سو گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھپکے سے آئے، چپکے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمبل بھی لے آئے گھر سے، گرم دودھ بھی لے آئے، آ کر حضرت بلال کو آ کر فرماتے ہیں، بلال یہ کمبل لے لے، بستر میں آرام سے بیٹھ جا اور یہ دودھ بھی پی لے۔ کہا میرا مالک مجھے مارے گا، کیونکہ اس نے مجھے یہ دانے گندم جو دیے ہیں، اور اس نے صبح مجھ سے لینے ہیں کہ توڑا دیا ہے، تو لازماً بات اس نے مجھے ٹائم دیا ہے کہ صبح تک یہ پسائی ہونا چاہیے، تو میرا مالک صبح مجھ سے وصول کرے گا۔ اگر میں دودھ پی کر گرم بستر میں لیٹ جاؤں، بیٹھ جاؤں، تو میں مالک کو صبح کیا دکھاؤں گا، کیا پیش کروں گا؟ قربان جاؤں آمنہ کے لال پر۔ ابھی جو ہم پڑھ رہے تھے، غریبہ یتیمہ نہ سہارا یا رسول اللہ، فرمایا بلال تو دودھ پی
اور تو اس بستر میں بیٹھ جا، چکی جانے یا میں محمد جانوں۔ میرے حضور ساری رات چکی آپ چلاتے رہے، آٹا پیستے رہے۔ صبح جب اس کے اٹھنے کا ٹائم ہوا، حضور وہاں سے چپکے سے چلے گئے۔ پھر ایک رات نہیں، ہر رات حضور آتے تھے، چکی چلا جاتے تھے۔ ایک دن بلال پوچھتا ہے کہ مجھ پہ اتنی مہربانی کرنے والے، اتنا کرم کرنے والے آپ ہیں کون؟ آپ ہیں کون؟ 2 یا 3 دن گزرے نا، پوچھا کون ہے؟ کہا میرا نام محمد ہے، میں اللہ کا نبی ہوں۔ کہا آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر میں اسی اللہ کو گواہ بن کر میں کہتا ہوں کہ میں آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں۔ کلمہ پڑھ لیا۔ اب جب کلمہ پڑھ لیا، زبان پہ اللہ رسول کا نام آ گیا، بس اب سارے نام ہٹ گئے، صرف اللہ رسول کا نام تھا۔ اب چکی بھی چل رہی ہے، اللہ رسول کا نام بھی لیا جا رہا ہے۔ جب مالک نے دیکھا یہ کس کا نام لے رہا؟ کہا اللہ رسول کا نام لے رہا۔ کہا اپنا دین چھوڑ کر، ہمارا دین چھوڑ کر؟ کہا اب چھوڑ دیا ہے۔ کہا تو جانتا نہیں اس کا صلہ کیا ملے گا؟ تیرے ساتھ کیا ہوگا؟ تیری جان لے لی جائے گی۔ مختصر کرتا ہوں۔ کہا یہ تو ایک جان ہے نا، یہ ایک جان ہے، اللہ مجھے 1000 جانے دے، 1000 جانے دے، میں ہر جان اپنے نبی پہ قربان کرتا چاہتا۔ غریبہ دا یتیمہ دا سہارا یا رسول اللہ، غریبہ ہوتے پڑھ لو، غریبہ دا تڑپنے نے جو ویکھڑ لئی انہاں تے بھی کرم ہووے، میں عاجز نو بھی صد لینا دوبارہ یا رسول اللہ، میں عاجز نو بھی صد لینا دوبارہ یا رسول اللہ، غریباں دا یتیماں دا سہارا یا۔ یہ تھی محبت۔ اب جان بھی قربان کر دوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن حضرت بلال حبشی کسی وجہ سے قمیض اتاری نا، وہ جسم کے اوپر جو گرم میخوں کے نشان تھے، گرم لوہے کے نشان تھے، گرم ریت کے اوپر لٹا لٹا کر وہ جو جلنے کے نشان تھے، کمر پہ نشان تھے، جسم پہ نشان تھے۔ حضرت عمر فاروق کا وہ دور تھا، آپ امیر المومنین تھے، مسند چھوڑی آگے آئے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو چومنے لگ گئے۔ کہا بلال درد تو ہوتی ہوگی، وہ وقت تو یاد آتا ہوگا۔ کہا اے امیر المومنین، اگر مجھ سے میری دل کی بات پوچھے نا تو میں چاہتا یہ ہوں کہ وہ وقت پلٹ کے دوبارہ آئے، وہ وقت دوبارہ آئے اور مجھے اسی طرح گرم ریت پہ لٹایا جائے، آگ کے انگاروں پہ سلایا جائے اور مجھے وہ کہے کہ چھوڑ نبی کا نام، میں اس کو پھر کو میری جان چلی جائے، بار بار میری جان آئے، میری جان مجھے جسم کو میرے کو آگ لگائی جائے، جلاتا جائے اور میں بار بار نبی کا نام لوں۔ میں کہتا ہوں 1000 بار ایسی زندگی ملے اور میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ جو اس کے اندر مجھے لطف ملا، جو سکون ملا، وہ کہیں اور نہیں ملا۔ اس کے بعد آتا ہے عشق۔ محبت یہ ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بلے بیٹے خوش قسمت حضرت زید بن حارثہ، یہ بچے تھے، چھوٹے سے بچے تھے، غلام تھے۔ جہاں غلام تھے وہاں چوروں نے سن مارا، ڈاکو تھے، چوری کے غرض سے جس کمرے کو سن مارا نا، انہیں اور کچھ نہیں ملا۔ انہوں نے دیکھا یہ کوئی بچہ ہے سویا ہوا ہے، انہی کو اس بچے کو اٹھا لیا، کہا اس کو منڈی میں بیچیں گے، کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ اور تو کچھ ملا نہیں، اتنی محنت کی ہے، کچھ نہ کچھ تو مل جائے گا اس کے بدلے۔ حضرت زید کو اٹھایا، وہاں سے لے گئے، منڈی میں جا کر بیچ دیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے خریدا نا،
وہاں سے اس کا سودا لینے کے لیے جاتے تھے تو راستے میں ایک راہب تھا، تو وہ اپنی دکان پہ بیٹھ کر نا کتاب تورات اس کی تلاوت کرتا پڑھتا تھا، تو پڑھتا تھا کوئی بھی جتنی بھی آسمانی کتابیں آئی ہیں یا صحیفے، ہر کتاب کے اندر حضور کا نام آیا، حضور کا ذکر آیا۔ وہ جب سنتا تھا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، کھڑا ہو جاتا تھا، پوچھتا تھا یہ کس کا نام لے رہے ہو، کون ہے محمد؟ وہ پادری وہ راہب بتاتا تھا کہ یہ محمد ہے آخر الزمان نبی، اور ہماری کتابیں بتاتی ہیں کہ وہ عن قریب مکے میں آنے والا ہے۔ حضرت زید کے دل میں محبت بڑھتی گئی، محبت پیدا ہوتی گئی کہ وہ آخر الزمان نبی آئے گا تو میں بھی اس کو دیکھوں گا، میں بھی اس کی غلامی میں آؤں گا۔ وقت گزرتا گیا، یہ غلام منڈی میں بکتا بکتا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچ گیا، حضرت خدیجہ کے پاس۔ میں کہہ رہا ہوں محبت کیسے پھر عشق میں بدلتی ہے۔ حضرت خدیجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی، ان کی خدمت میں آ گئے۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نکاح حضرت خدیجہ کے ساتھ ہوا تو بطور جہیز، یعنی جس طرح کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سارا مال حضور پہ قربان کر دیا، کہا میں آپ پہ دین کے لیے وقف کرتی ہوں، قربان کرتی ہوں، تو لازماً بات ہے پھر غلام بھی جو تھے وہ حضور کی خدمت میں آ گئے۔ حضرت زید نے جب پہلی بار حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بس دیکھتا ہی رہ گیا، دیکھتا ہی رہ گیا، حضور کے پاس آ گیا۔ وقت گزرتا گیا، اس کے ماں باپ اس کو ڈھونڈتے 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 مکے میں آ گئے۔ کسی نے کہا کہ تمہارا بیٹا جو ہے نا زید، وہ تو مسلمانوں کے نبی کے پاس ہے۔ نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہم لینے آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے بیٹے کو بلاتا ہوں، لیکن پہلے میری بات سنو، کہ اگر تمہارے ساتھ تمہارا بیٹا جانا چاہے میں روکوں گا نہیں، میں روکنا نہیں ہے تھوڑے بیٹے نو، لیکن دوجی گل میری، اگر تھوڑا بیٹا نہ جانا چاہے تو تسی کہو تے اس نے بدلے کچھ قیمت کچھ پیسے لے لو، سڑا بیٹا سڑے حوالے کر دیو، میں پیسیاں دے بدلے زید نو تھوڑے حوالے نہیں کرانگا۔ حارثہ کہنے لگا، زید دا بھائی اور باپ کہنے لگے کہ ساڑا بیٹا ہے ساڑا بھائی ہے، تسی بلاؤ ہے، ہو نہیں سکتا کہ ساڑا بیٹا ساڑا بھائی ساڑے نال آوے نہیں۔ اللہ میں قربان جاوا محبت کی ہوں دیئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید نو بلایا، جدو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے آ کے اپنے باپ دے نال ملاقات کی تھی، باپ دے سینے دے نال لگ گئے، بڑا پیار کیتا اپنے بھائی نو ملے نے۔ ملن تو بعد آپ دا باپ کہنے لگا زید چلا گھر چلیے، تیری ماں تیرا انتظار پہ کر دیئے، تیری ماں تیرا انتظار کر دی پئی۔ حضرت زید نے ایک جواب دیتا، بڑا پیارا جواب دیتا۔ حضرت زید نے کہا یہ در تو نہیں چھوڑ سکتا، یہ در تو نبی کو تو نہیں چھوڑ سکتا، ساری محبتیں حضور پہ قربان جائیں، ساری محبتیں حضور پہ قربان، یہ در تو نہیں چھوڑ سکتا۔ باپ خالی چلے گئے، یہ تھی محبت۔ اس کے بعد ہوتا ہے عشق، اور یہ بھی یاد رکھیں عشق کے پہ نہ اعتراض جائز ہے اور نہ ہی عشق کی تقلید جائز ہے، مطلب کہ لازم نہیں ہے۔ عشق پہ آپ اعتراض بھی نہیں کر سکتے اور عشق کی تقلید بھی لازم نہیں ہے۔ مثلا کہ ایک جنگ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں اور ایک خاتون ہے، وہ اپنا چھوٹا سا بچہ شیر خوار بچہ اس کو لے کر آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہتی یا رسول اللہ اے میرا بیٹا اپنے واسطے قبول فرما لو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صحابہ کرام تلواراں دے نال لڑن گے، کوئی نیزیاں دے نال لڑے گا، کوئی تلواراں چلائے گا، کوئی تیر چلائے گا، میں نو سمجھ نہیں آندی کہ میں اس چھوٹے جے ننے جے بچے دے نال کی کراں گا، اے کی جنگ لڑے گا، نہ تلوار چلان جو گاوے نہ تیر چلان جو گاوے، اے کی جنگ لڑے گا۔ اللہ میں قربان جاواں، او حضور دی صحابیہ کہن لگی آقا
میرے کول ہور پیش کرنے واسطے کچھ نہیں، میں چاندیاں جدو جنگ دے دوران تو کافر تیر مارن تلوارہ مارن، میرے اس بچے نو اگے ڈھال بنا لیا جے، میرے اس بچے نو ڈھال بنا لیا جے تاکہ تیر تھوڑے تک نہ پہنچے، اس میرے بچے نو لگ جائے۔ اے کیے عشق، اے کیے بولو عشق۔ ہون لازم نہیں ہے کہ ہر مسلمان اپنے بچے نو اس طرح کرے تو پھر مسلمان رہتا ہے، لازم نہیں، اس نو کہنے تقلید، یعنی لازم نہیں، لیکن اعتراض بھی نہیں کر سکتے کہ انہیں یہ گل کیوں کی تھی۔ حضرت اویس تے اعتراض بھی نہیں کر سکتے کہ انہاں حضور دی محبت یا اپنے دندان مبارک شہید کیوں کیتے ہیں۔ عشق تے اعتراض بھی نہیں اور عشق دی تقلید بھی لازم نہیں، اور اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اے او لوگ نے جڑے میرے نبی دے نال محبت کر دے، میرے نبی دے نال پیار کر دے نے، اور اللہ پاک نے اور قرآن مجید دے اندر فرمایا اشد حب للہ، او لوگو اللہ دے نال شدت دے نال محبت کریا کرو، اللہ رسول دے نال شدت دے نال پیار کریا کرو، محبت کریا کرو۔ محبت ایک ایسا عمل ہے سارے عمل پیچھے رہ جان گے۔ ایک صحابی نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گناہ ہو جاندہ ہے، انہوں کو توبہ کر دینے پھر گناہ ہو جاندہ ہے، پھر توبہ کر دینے پھر گناہ ہو جاندہ ہے۔ ایک دن کسی صحابی نے تنگ آ کے انہیں آکیا بڑا بدبخت خدا دے، لانا ہو تو وہ تیرے تھے، لانا تو وہ تیرے تھے، توبہ تے قائم ہی نہیں رہندہ، توبہ تے بیٹا غور توبہ تے قائم ہی نہیں رہندہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خبردار میرے صحابی نو تے لعنت نہ کرو، اے او صحابی ہے جیڑا میرے نال پیار کرتا ہے اور اللہ رسول اے دے نال پیار کرتے ہیں، اللہ رسول اے دے نال محبت کر دینے۔ اچھے شیخ الاسلام بہافر مندر کی میں بڑیاں کتاباں کھنگالیاں، بڑیاں حدیثاں پڑھیاں صرف اے لبن واسطے کہ او صحابی کیڑی محبت کردائی، کیڑا پیار کردائی، حالانکہ ظاہرہ تو کل بڑا کبیرہ گناہ ہوندہ ہے، غلطی ہوندی ہے، بار بار توبہ توڑ بھی دیں، لیکن اللہ دے رسول فرما رہے کہ اللہ رسول نال محبت کر دے، اللہ رسول ایدے نال محبت کر دے، اور حضور اے بھی نال فرما رہے ہیں کہ جیڑا دنیا چ میرے نال محبت کر دے کل بروزی قیامت میرے قریب ہوئے گا، جنتی وچ بھی میرے نال ہوئے گا، مطلب کہ جنتی بھی بشارت نال دے رہے ہیں اور وہ دی محبت دی گواہی بھی خود رسول اللہ دے رہے ہیں۔ کیڑا عشق کر دے، کیڑا پیار کر دے۔ حضور شیخ اسلام آپ فرما دے کہ میں سار بڑی تحقیق کی تھی، بڑا مطالعہ کی تھا ایک گل لبن واسطے کہ کیڑی گل، میں نے ایک گل لبی کیڑی، وہ صرف اے نہ کچھ کردائی کہ جدو حضور دی طبیعت پریشان ہو گیا تھکے بیٹھے ہوئے نا، انہیں آکے کوئی اے ہو جی گل کر دینی، کوئی اے ہو جا مزاح فرما دینا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے تے مسکراہٹ آ جانی۔ آپ دی نا طبیعت کچھ مزاج اس طرح طبیعت کچھ جائز بھی ہوتا ہے، شریعت دی حد چ رہندے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی صحابہ نے اس طرح مزاق فرما لیں دے۔ ایک دن بڑھی مائی آئی، انہیں کہا یا رسول اللہ ساڑھا کی حشر ہونا ہے؟ حضور نے فرمایا بڑھیاں جنت چ نہیں جانا، بڑھیاں پانی دا بڑھیاں جنت چ بولو، بڑھیاں نے صرف بڑھیاں نہیں، بڑھیاں جیڑی بڑھے نے بابے نے جنت چ بعض وہ دے پیرہ تھرو زمین نکل گئی۔ نے کہا یا رسول اللہ ساڑیاں نمازاں، ساڑی عبادت، ساڑے روزے، سارا کچھ کیڑے کھاتے جائے گا، اگر بڑھیاں نے جنت چ نہیں جانا، اگر اسی جنت چ نہیں جانا تو پھر سانو نیک عمل کرن دی کیڑی ضرورت ہے؟ رون لگ گئی، جدو روئی اکھاں دے اندر اتھرو آئے نے، اللہ میں قربان جاواں میرے آقا کریم نے فرمایا اماں جی میری پوری گل تے سن لو۔ حضور نے فرمایا میں ایک کہنا چاہتا ہوں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جتنے بھی بڈھے ہون گے اللہ انہوں نے جدو حکم فرمائے گا انہوں جنت لے جاؤ تو اللہ تعالیٰ سارے دی جوانیاں واپس کر دے گا۔ بڈھے جوان ہو کے جنت جان گے،
جیڑی جنت دی زندگی ہے نا اتنے نہ بچپن ہوئے گا نہ بڑھاپا ہوئے گا، جوانی دی زندگی ہوئے گی۔ میں اس واسطے عرض کرتا ہوں جوانوں، جوانی اینج گزارو کہ کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ جنت آجی جوانی نصیب فرما دے۔ جنت دے اندر جوانی ہوئے گی، نہ بڑھاپا ہوئے گا اور نہ ہی کوئی بیماری ہوئے گی اور نہ ہی بچپن ہوئے گا، جوانی ہوئے گی، سونی زندگی ہوئے گی۔ تو کچھ نیک عمل کر کے جاواں گے تو جنت لبے گی نا، نماز پڑھاں گے تو جنت لبے گی نا، اچھے عمل کریں گے تو جنت لبے گی نا۔ اس واسطے اسی کہنے آیا حضور دے نال عشق کریا کرو، حضور دے نال محبت کریا کرو۔ میں گلی گلی یہی ہوکا دینا پھرداواں، میں سارے آن دے ہاتھ بن کے یاد کر دیا بڑے گناہگاراں، بڑے گناہگاراں۔ کوئی بھی حضور دے نال عشق کر لوے گا، میرے نبی دا غلام پڑ جاوے گا، میرے نبی دے نال پیار کرے گا، میں نو اپنے عملہ تے مار نہیں، میں نو اپنے عملہ تے راز نہیں، میں اوہ اللہ دی بارگاہ جا کرانگا یا اللہ تیرے نبی دا غلام آیا ہے، تیرے نبی دے نال پیار کرنا آیا ہے، اے اللہ تیرا فرمانے جڑا تیرے نبی دے نال پیار کرے گا تو دے نال پیار فرمائے گا، کیونکہ جڑا عہدہ ہو جاندہ ہے اے اللہ تو دے نال پیار فرمانا فتح مکہ دے دن جدو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی نے فرمایا بلال آج اپنی اذان سناؤ، اذان سنا۔ حضرت بلال حبشی کہتے ہیں یا رسول اللہ بدر دے وچ میں اذانہ پڑھیاں، خندق دے موقع تے اذانہ پڑھیاں، احد دے وچ میں اذانہ پڑھیاں، یا رسول اللہ اتھے کی میں اذان پڑھا؟ میرے حضور نے فرمایا اے خانہ کعبہ اللہ دا گھر، چل خانہ کعبہ دی چھت تے سوار ہو جا، خانہ کعبہ دی چھت تے چڑھ جا، اللہ دی اذان پڑھ، اللہ دا بلاوا دے لوکانوں نماز واسطے۔ حضرت بلال حبشی جدو خانہ کعبہ دی چھت تے چڑھ گئے نے، پھر سوچی پہ گئے نے، آپ خانہ کعبہ دی چھت تے نے حضور کعبہ دا طواف کر دے پہنے، کی کر دے پہنے؟ کی کر دے پہنے؟ خانہ کعبہ دا طواف کر دے پہنے، کدی ادھر آندے نے کدی ادھر آندے نے۔ اللہ نے جنہاں نو خانہ کعبہ دی زیارت کرائیے، جنہاں نے او جگہ ویکھی، انہاں نو پتہ ہے خانہ کعبہ دا طواف کر دیا دین چکر لگا رہے نے۔ اور بلال خانہ کعبہ دی چھت تے کھڑا وے، بڑا پریشان ہے، حضور نے حکم فرمایا اذان پڑھ۔ پریشانی ایس گل دیئے کہ جدو بدر عیسیٰ تک کہ بلال منہ کیتا وے، احد عیسیٰ تک خانہ کعبہ دی طرف منہ کیتا وے، جس جگہ تے عیسیٰ خانہ کعبہ دی طرف منہ کر کے اذان پڑھ دے آ رہا، لیکن آج سمجھ نہیں آ رہی خانہ کعبہ پیران دے تھلے وے، آج منہ کدھر نو کر کے اذان پڑھا۔ اللہ قربان جاوا کہنے لگا آقا میری رہنمائی فرماؤ آج میں کدھر نو منہ کر کے اذان پڑھا؟ میرے آقا نے فرمایا بلال سوچ نہیں، جدھر جدھر میں جانا میری طرف منہ کر کے اذان پڑھدا جا۔ اتھے اعلیٰ حضرت بولے نے آپ فرمانے نے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، سارے پڑھ لو حاجیو آؤ، جڑے جڑے پڑھ دینے اللہ اسے سارے نو حج دی توفیق عطا فرما دے۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ عاشق کہتے ہیں جو خانہ کعبہ کے اوپر پرنالہ ہے نا مذہب رحمت، تو اس کا جو رخ ہے نا وہ مدینہ کی طرف ہے، جس طرف مدینہ ہے نزور کا گنبد اس طرف ہے، اور وہ یہ بازو پلا پلا کے اشارہ دے رہا ہے اگر بخشش چاہتے ہو نا اب آگے ہو نا یہاں، چاہے زمزم بھی پی لیا، صفا مروہ بھی کر لی، طواف کعبہ بھی کر لیا، مقام ابراہیم کی زیارت بھی ہو گئی، نوافل بھی پڑھ لیے، لیکن اگر قبولیت کی مہر لگوانا چاہتے ہو نا تو اب مدینے چلے جاؤ، اب حضور کی بارگاہ میں چلے جاؤ، قبولیت کی مہر وہاں پر لگنی ہے،
قبولیت کی مہر وہاں پر لگنی ہے، حضور کی بارگاہ میں لگنی ہے۔ اس در کو چھوڑ کر کوئی کہے کہ میں اللہ کا بن جاؤں، اللہ کا پیارا بن جاؤں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایک جنگ ہے، کافروں کی جماعت میں ایک لڑنے والا کافر دوران جنگ حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، آ کر قریب آ کے کہتے ہیں آقا اگر میں آپ کا غلام بن جاؤں مجھے کیا ملے گا؟ غلام بن جاؤں مجھے کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا جنت۔ کیا؟ بولو ذرا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ جنت تو اللہ کی ہے، آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ کو اختیار کس نے دیا؟ آپ کو مالک کس نے بنایا؟ آپ کون ہوتے ہیں جنت دینے والے؟ نہیں، صحابہ کا یہ عقیدہ بتا رہا ہے جنت کو بنانے والا اللہ ہے پر اس کو دینے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک مالک اللہ ہے لیکن چابیاں اللہ نے رسول کے ہاتھ میں دے دی ہیں۔ حضور نے فرمایا انی اوتیتو، حدیث مبارکہ انی اوتیتو مفتاح الجنہ، بے شک میرے اللہ نے مجھے جنت کی چابیاں عطا فرمائی۔ چابیاں جنت کی میرے ہاتھ میں، تو چابی جس کے ہاتھ میں ہو تالا وہی کھولتا ہے۔ کوئی کہے نا میں جنت میں حضور کو چھوڑ کر صرف اللہ اللہ کر کے چلا جاؤں گا، یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ میرے سنیا محبوبہ، اے وہ لوگ جنہاں نو اللہ دی طرف بلایا جائے دوڑ کے آندے نے، لا ما انزل اللہ، اللہ دی طرف تا بھاج کے آندے نے، لیکن جدو تیری طرف بلائے تو انہاں دے دل وچ وٹ پہ جاندا ہے، تیری طرف اے نہیں آندے۔ رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، سنیا محبوبہ اے پکے منافق نے۔ کی نے؟ پکے منافق نے۔ اور جی آؤ جی اللہ کی بات کریں، بھائی اللہ کی بات کریں۔ رسول کو چھوڑ کر جو اللہ کی طرف جائے، اللہ بھی فرمائے گا واپس پلٹ جاؤ۔ میرے نبی کو چھوڑ کر، میں تو تب بھی اللہ تھا جب کوئی نہیں تھا، جب کچھ بھی نہیں تھا میں تو اس وقت بھی اللہ تھا۔ یہ سارا کچھ سجایا تو میں نے حضور کے لیے ہے، یہ سارا کچھ میں نے حضور کے لیے سجایا ہے، تم حضور کو چھوڑ کر آ جاؤ۔ اچھا یہاں پر ایک اور بات بتا دوں، لوگوں کو یہ بھی بیماری ہے، اکثر میں جتنے بھی کلپ آج کل آپ سن لو نا جو اعتراض کرتے ہیں میلاد پر، ایک ہی بات رٹی ہوئی ہے، وہ جی میلاد جو مناتے ہو تو 12 کو تو حضور کا وصال ہوا ہے، حضور کا وصال ہوا ہے، وفات ہوئی ہے تو وفات منایا کرو۔ مطلب کیا بات کرنے کا؟ یہ بات ذہن میں باندھ رکھیں، خاص کر جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں، جو یونیورسٹی کالجوں میں جانے والے یا باہر جانے والے، کیونکہ یہ بات پکی پیڑی آپ کو بتا دوں، یہ جتنے بھی بد عقیدہ لوگ ہیں یہ ہمیشہ ایسے بچوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ معاشرے کے اندر بھی جو امیر لوگ ہیں ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور جو قابل جو پڑھے لکھے جو اس فیلڈ میں تو ان کو یہ ٹارگٹ کرتے ہیں۔ آپ دیکھو گا میرے تھوڑے ماڑے بندے نے کدی نہیں دعوت دیتی، وہ سمجھے انہیں تو ٹائم ضائع کرنا، کدی بھی نہیں۔ وہ ہمیشہ اس طرح کے لڑکوں کو، بچوں کو، بڑوں کو ٹارگٹ کریں گے، بد عقیدگی کی طرف اس طرف لے کے آئیں گے۔ جاگ رہے ہو؟ میں کیا بات کر رہا تھا؟ پانی دے جی، میں کیا بات کر رہا تھا؟ نہیں اس تو پہلا جی ہاں ماشاءاللہ، وہ سب تو آخر بیٹھا لیکن وہ دا دھیان پورا ملا دی طرف ہے۔ تو سنو تشریف رکھو، پانی پی لے، یہ نہ ہوئے پانی ورتان شروع ہو جائے، ویسے آج تو ورتا بھی دیو تو خیر ہی ہے۔ وفات نبی جی مناؤ، وہ جس دن تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات ہوئی جی، وفات کیوں نہیں مناندے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک تو بات یہ یاد رکھیں، اب یہ میلاد ہو رہا ہے نا، آج آپ لوگوں نے یہ تمبو دیکھے، لائٹیں دیکھی، یہ سارا کچھ دیکھا تو سمجھ آگئی کہ آج میلاد ہے، محفل ہے۔ صبح یہ رات کوئی بولو ذرا، ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، ایک علمی نقطہ یہاں پہ آپ کو سمجھانا ہے، یہ سارا کچھ اتر جائے گا، ختم ہو جائے گا، سمجھ آ جائے گی کہ محفل
محفل ختم ہو گئی، یہ کمکمے، یہ لائٹیں، یہ ساری سجاوٹ، یہ سارا کچھ یہ بتا رہا ہے کہ محفل ہے، یہ سارا کچھ بتا رہا ہے محفل ہے، یہ اتر جائے گا پتہ چل جائے گا، بتانا نہیں پڑے گا، محفل ختم ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان ہے، حدیث قدسی ہے، آپ کا فرمان ہے، حدیث پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا محبوب میں نے ہر چیز آپ کی خاطر بنائی ہے، کل نعمت داخل فی القوثر، اے محبوب ہر چیز آپ کی خاطر بنائی ہے۔ آپ نے یہ لائٹیں لگائی ہیں، اللہ پاک نے فرمایا یہ سورج، یہ چاند، یہ تارے آپ کے لیے بنائے ہیں، یہ شامیانے، یہ تمبو آپ نے لگائے میلاد کے لیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں نے یہ آسمان بنایا آپ کے لیے، آپ نے دریاں بچھائی ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ زمین میں نے بچھائی محبوب تیرے لیے، کائنات کی ہر چیز سجائی تیرے لیے، صبح یہ ہر چیز اتر جائے گی، پتہ چل جائے گا محفل ختم ہو گئی ہے۔ اگر محبوب ختم ہو گئے، اللہ نعوذ باللہ، اگر حضور چلے گئے دنیا سے، یا اللہ جب بنایا سارا کچھ حضور کے لیے تھا، سورج بنایا حضور کے لیے، چاند کو روشنی دی حضور کے لیے، یہ سارا نظام حضور کے لیے بنایا تھا، تو پھر اگر حضور نہیں تو سارا کچھ باقی کیوں؟ سمجھ آئی بات کی؟ پھر سارا کچھ کیوں؟ جب حدیث بتا رہی ہے، حضور بتا رہے ہیں کہ سارا کچھ حضور کے لیے، آپ کے لیے سارا کچھ سجایا گیا، آپ کے لیے سجایا گیا۔ چلو ہو سکتا ہے کہ پھر کسی کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو، یار حضور کی پیدائش کے بعد تو مان لیتے ہیں بعد میں، لیکن حضور سے پہلے بھی تو یہ سارا کچھ تھا، انبیاء بھی آئے، رسول بھی آئے، زمین اسمان سارا کچھ تھا۔ 5-10 منٹ میں گفتگو ختم کرتے ہیں، کافی ٹائم ہو گیا، سارا کچھ تھا، چلو بعد میں تو مان لیتے، پھر پہلے کیوں تھا؟ حضور تو تب نہیں تھے، حضور تب نہیں تھے۔ او بھائی حضور اگر نہیں تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ قرآن کی آیت ہے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ پاک قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ جب میں نے نبیوں کو اکٹھا کیا، انبیاء کو جمع کیا، نبیوں کو جمع کر کے اللہ پاک نے فرمایا ثُمَّ جَاءَكُمْ، ثُمَّ جَاءَكُمْ، پھر ثُمَّ کا مطلب ہوتا ہے پھر، جَاءَكُمْ پھر جب وہ آ جائے، پھر جب وہ، یہ لفظ دہرانا ہے آپ لوگوں نے، پھر جب وہ آ جائے، پھر وہ آ جائے۔ ان بدبختوں کو صرف اصل چیڑ جو ہے نا وہ آ جانے سے ہے، حضور کے میلاد سے۔ اب پرسوں بھی ہم 97 جا کے انہوں نے محفل، وہاں پہ مسجد میں محفل تھی، مجھے بھی دعوت تھی، میں بھی چل، جو شاید آپ میں سے بھی کوئی وہاں پہ گئے تو کچھ بندے میں نے دیکھے تھے، تو وہ وہاں پر 12 ربیع الاول دن بھی، اور آپ لوگوں نے نیٹ پہ بھی دیکھا ہوگا، اس دفعہ یہ الحمدللہ یہ جو سنیوں کا یہ جو ایک جذبہ تھا نا، اب ان کو اس طرف لے آیا، اب یہ ماننے کو، بلکہ خود کر رہے ہیں یہ سارا کچھ محفل، ہاں صرف یہ کر لیتے ہیں اوپر تھوڑا سا نا نام میں، وہ بات ہے نا کہ کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو، بات ایک ہی ہے۔ تم کہو نا جی محفل کا ٹائٹل کیا دیں گے؟ ذکر حمد و نعت، یا دیں گے سیرت النبی کانفرنس، یا اس کے اوپر ٹائٹل دیں گے جلسے کو کہ ذکر مصطفیٰ۔ صرف بیماری ہے کہ حضور کی پیدائش نہیں ماننی، حضور کا آنا نہیں ماننا، باقی سارا کوئی ٹائٹل دیں گے۔ اچھا جو میرے ساتھ وہاں بھی تھے 97 میں ان کو بھی بتایا یار یہی تو ہم میلاد میں کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، پھر حضور کے تعریف کی جاتی ہے، حضور کا میلاد آنا، یا حضور کی، اب ہم نے جو کچھ بیان کیا حضور کی شان بیان کی نا، تو یہی کوئی بیان کیا جاتا ہے، اور یہی کچھ یہ کر رہے ہیں۔ ہم کریں تو بدعت ہے، خود کریں تو ٹھیک ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ بعد اوپر نام ٹائٹل جو ہے نا وہ تھوڑا سا بدل لیں گے۔ اور اللہ پاک فرما رہا ہے ثم جاءکم، پھر جب وہ آ جائے، یہی تو ہم کہتے ہیں وہ آ گیا، یہی تو ہم کہتے ہیں جو اللہ پاک فرما رہا ہے جب وہ آ جائے،
اچھا میں ایک اور آپ کو علمی بات بتا دوں، پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لو، کوئی ایک آیت کے اندر بھی اللہ تبارک، چاہے وہ ظاہراً ہو چاہے اشارتاً ہو، کسی ایک آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے حضور کے ختم ہونے کا، چلے جانے کا، نعوذ باللہ وفات کا یا بالکل ختم ہونے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کسی ایک آیت میں بھی نہیں کیا۔ ہاں حضور کے آنے کا ذکر ایک نہیں، میں کئی آیتیں پڑھ کے آپ کے سامنے بیان کر دوں، کئی آیتیں۔ اگر حضور کی وفات ہی منانی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضور کی وفات کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ آنے کا تو ذکر کیا ہے، اور یہ آنے کا ذکر کہاں ہو رہا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبی، یہ نبی حضور کے زمانے میں آئے ہیں یا حضور سے پہلے آئے ہیں؟ حضور سے پہلے آئے ہیں، قرآن ہے۔ یا اللہ اس میں نہ کوئی نماز کا مسئلہ، نہ روزے کا مسئلہ، نہ کوئی اور زکوٰۃ صدقہ خیرات، کوئی مسئلہ نہیں۔ یا اللہ پھر بتانا کیا ضروری، کیوں اس آیت کو قرآن کا حصہ بنایا گیا، کیوں قرآن میں اس بات کا ذکر کیا گیا؟ اس لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اللہ نے اپنے نبی کا میلاد منایا، حضور کے آنے کا ذکر کیا، ہم بھی آنے کا ذکر کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے حضور کا میلاد منانا یہ اللہ کی سنت ہے۔ یا میں بیان کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، یہ آیت شاہد ہے۔ اللہ پاک نے انبیاء سننے والے ہیں اور اللہ پاک بیان کرنے والے ہیں۔ خطیب اس آیت میں صاف بتا رہی ہے کہ خطیب اللہ کی ذات ہے اور سننے والے جن کو مخاطب کیا گیا ہے وہ انبیاء کی ذات ہے، اور اللہ انہیں اچھا یہاں پر ایک نکتہ پہ آخری بس، وہ فیصل آباد میں کوئی مولوی تقریر کر رہا تھا نا، تو پتہ نا فیصل آباد بڑے جھوکتی ہوندے نے، انہیں آکھا جی آخری گل بچوں کے بابا کھڑا، انہیں آکھا جی کیوں اس تو بات اسی مر جانا ہے؟ وہ آخری نہیں، بس لنگر دے قریب والی آخری گل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر اللہ نے کر کے ثم جاءکم، پھر جب وہ آ جائے، اس کے آگے آیت کیا؟ لَتُؤْمِنُنَّ رسول مصدق لما معکم کل لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، جب وہ آ جائے تم سب نے اس کی تصدیق بھی کرنی ہے، اس پہ ایمان بھی لے آنا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ اب نقطہ یہ ہے، کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ نبی نے کب دنیا پہ جانا ہے؟ محمد رسول اللہ کو میں نے کب دنیا پہ بھیجنا ہے؟ اللہ کو پتہ نہیں تھا؟ بولو پتہ نہیں تھا؟ اللہ سے کوئی چیز غیب، کوئی چھپی ہے، کوئی پوشیدہ ہے؟ یا اللہ جب تجھے پتہ تھا حضرت آدم تو کیا حضرت عیسیٰ کے بھی 600 سال بعد دنیا پہ بھیجنا ہے، اور تو ان سے گواہی لے رہا ہے، انہیں حکم دے رہا ہے کہ اس کے اوپر ایمان بھی لے آنا ہے، مدد بھی کرنی ہے، اس کی نبوت کی صداقت کی گواہی بھی دینی ہے، جو ان نبیوں کے زمانے میں آئے گا بھی نہیں، جو آئے گا بھی ان کے بعد میں۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں سارے نبیوں سے یہ گواہی لی؟ اور یہ اس بات کی دلالت ہے کہ ہر نبی اپنی امت کو یہ بتاتا گیا، جس طرح فتنہ دجال سے بچنے کے لیے ہر نبی اپنی امت کو بتاتا اور دعائیں مانگتے گئے اللہ میں فتنہ دجال سے بچانا، اسی طرح ہر نبی اپنی امت کو یہ بتاتا گیا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، میرے بعد ایک ایسا نبی آنے والا ہے۔ وہ لوگوں اگر وہ نبی ہمارے دور میں آ جائے یا ہمارے بعد میں آ جائے، حکم اللہ کا یہ ہے کہ اس نبی پہ ایمان لے آنا، اس نبی پہ ایمان لے آنا۔ ہر نبی بتاتا گیا، ہر نبی حضور کا ذکر کرتا گیا، حتیٰ کہ جناب حضرت عیسیٰ کا زمانہ آ گیا۔ حضرت عیسیٰ نے تو یہاں تک بھی بتا دیا، اس کا نام بھی بتا دیتا ہوں، مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا، اس نبی کا نام احمد ہوگا۔ ایک حواری اٹھا، اس نے کہا یا عیسیٰ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ نبی آپ سے بھی افضل ہے؟ کہا افضل ہونے کی بات کرتے ہو؟ میں مریم کے بیٹے عیسیٰ کو اگر اس نبی کے نالین کے تسمے کھولنے کا موقع مل جائے میں اس کو بھی غنیمت سمجھوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں
تو یہ سارے نبی حضور کا میلاد ہی تو مناتے رہے، بتا جو رہتے آنے والا ہے آنے والا ہے۔ اللہ بھی فرما رہے ثم جاءکم، آ جائے، جب آ جائے، جب آ جائے، جب آ جائے، ایک دلیل، اس کے بعد پھر لازماً پکی بات ہے، پھر دعا ہوگی۔ اللہ پاک نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا وہ اصحاب فیل؟ فیل جانتے ہو یہ واقعہ کب ہوا؟ جب ہاتھیوں کے ساتھ ابرہ بادشاہ نے خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کیا، ہاتھیوں والا وہ ابرہ، وہ بادشاہ، وہ جو ہاتھیوں والے، اللہ پاک فرما رہا ہے الم تارا کیف، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ ابھی حضور دنیا پہ آئے نہیں ہیں، حضور کی پیدائش سے 40 دن پہلے یہ واقعہ ہوا ہے۔ کتنے دن پہلے؟ اگر آپ تو جتنے بیٹھے، آپ کو کل یا پرسوں میں پوچھوں کہ آپ نے نہیں دیکھا محفل میں کون کون، یا میں نے کیا بیان کیا، یا وہاں پر کیا انتظام تھا، آپ سے پوچھوں پھر تو بات ٹھیک۔ ایک بندہ محفل میں آیا ہی نہ ہو، محفل میں ہو ہی نہیں، کیا آپ اس سے پوچھیں گے کہ وہ محفل میں کیا ہوا تھا آپ نے نہیں دیکھا؟ وہ کیا کہے گا؟ یار میں تو محفل میں تھا ہی نہیں، میں تو وہاں پر بیٹھے ہی نہیں تھا، میں تو موجود ہی نہیں تھا، میں کیسے بتاؤں؟ یہ بڑی عام مشہور سی آیت میں نے قرآن کے بطور حوالے کے لیے آپ کو سمجھانے کے لیے پڑھی، الم تارا کیف تارا، اس کا معنی ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں بھی نہیں آئے تھے، ابھی تو ماں کے شکم میں تھے، ماں کے پیٹ میں تھے۔ جب ہاتھیوں کا واقعہ ہوا، جب ہاتھیوں نے چڑھائی کی، اصحاب وہ واقعہ فیل ہوا، ابابیلوں نے پتھر برسائے، ابھی حضور دنیا پہ آئے نہیں، تو یہ بات قرآن کی گواہی دے رہی ہے کہ آپ جہاں بھی تھے ہماری آنکھ سے پوشیدہ تھے، لیکن حضور سے کوئی بھی چھپا ہوا نہیں تھا۔ حضور سب کچھ دیکھ رہے تھے، اللہ اسی لیے تو گواہی مانگ رہا ہے، اس سے گواہی نہیں لی جاتی جو موجود بھی نہ ہو۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا، پورا واقعہ اللہ نے بیان فرما دیا، مطلب آپ نے دیکھا ہے۔ یہ ہماری آنکھ نے حضور کو یہاں دنیا پہ، ہم کہتے ہیں جی 12 ربیع الاول کو آئے، فلاں دن کو آئے، پیر کو آئے، یہ اس دنیا میں بشری لباس پہن کر آئے۔ حضور تو تب آ چکے تھے جب حضور فرما رہے ہیں کہ ابھی حضرت آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے گارے کے درمیان میں تھے، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا، میں اللہ کا نبی تھا۔ ہر نبی حضور کی آمد کا ذکر کرتا گیا، حضور کی ولادت کا ذکر کرتا گیا کہ وہ آئے گا، وہ آئے گا، ہر نبی حضور کی ولادت کا ذکر کرتا گیا۔ جب حضور کے آنے کا ہر نبی نے ذکر کیا، میں اور آپ حضور کی آمد کا ذکر کیوں نہ کریں؟ یہی تو میلاد ہے، اور کیا ہے؟ اب اس پورے میلاد میں کون سی بات بدعت والی ہوئی ہے، شرک والی ہوئی؟ کوئی بات آپ بتا دیں یہ بات یہ شرک ہو گیا، یہ بات اللہ کے شریک ٹھہرا دیا اس بات میں، یا کوئی ایسا عمل ہوا؟ تو میلاد حضور کا گج وج کے منائیں گے، جب تک زندگی ہے، جان ہے، ہم نبی کا ذکر کرتے رہیں گے، نبی کا ذکر سنتے رہیں گے، نبی کا ذکر سناتے رہیں گے۔ اور یاد رکھو حضور کی محبت ہی سب کچھ ہے، اگر حضور کی محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ محبت میں تو سجایا، اللہ پاک اس کا اجر عطا فرمائے۔ اب میں پھر لمبا نہیں کرتا آپ کو، اللہ پاک جتنے بھی دوست احباب آئے ہو اللہ سب کا آنا قبول فرمائے۔ انشاءاللہ پھر اگلی محفل کے اندر میری اور آپ کی حاضری ہوگی، اللہ پاک نے توفیق دی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں پھر محبت سے دل سے دعا دے رہا ہوں، پوری گلی والوں نے بڑی خوبصورت محفل سجائی ہے، جتنے بھی نوجوانوں نے اس کے اندر حصہ لیا ہے، اللہ سب کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔